بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے سامعین، جو شخص جمعہ کے دن اس عمل کو شروع کر لیتا ہے وہ سخت دل یعنی پتھر دل شخص کی طرف بھی اشارہ کرے گا، وہ بھی موم ہو جائے گا۔ یہ محبت کا ایسا وظیفہ ہے کہ کوئی سخت ترین انسان بھی ہو اس کے لیے بھی اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے اس کا دل بھی موم کی طرح نرم ہو جائے گا۔ وہ آپ کی ہر بات سننا شروع کر دے گا، جیسا آپ کہیں گے وہ ویسا کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بڑا طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے جمعہ کے دن شروع کرنا ہے۔ کتنے دن کرنا ہے، کیا وظیفہ ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں، سب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی شرط، کوئی بھی ایسی بات جس کی وجہ سے اس وظیفے کی طاقت کم ہو وہ آپ سے رہ نہ جائے۔ آج کل جو کثیر تعداد ہے وہ ہمیشہ شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا وظیفہ ہو کہ جس کو ہم ایک دن کریں تو ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو الجھے ہوئے کام ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح محبت کے جو وظائف ہیں ان کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے۔ میاں بیوی میں جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہوں، جتنی بھی نفرتیں ہوں، وہ اس عمل سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے آپ کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا کسی بھی بندش رکاوٹ کی وجہ سے اب وہ آپ سے شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے، اس نے آپ کو بلاک کر دیا ہے، تو ایسے جتنے بھی معاملات ہیں انشاءاللہ وہ سب اس عمل سے حل ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے اور جب آپ لوگ جمعہ کے دن اس عمل کو شروع کریں گے اور بتائے گئے طریقے پر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے ہر معاملے کو، ہر پریشانی کو، ہر مراد کو پورا فرمائیں گے۔ جمعہ کے دن کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے اس بابرکت دن اس عمل کو شروع کرنا ہے اور 11 دن لگاتار آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب جب آپ لوگ جس شخص کی نیت کریں گے، جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہوں گے، اس کی جب آپ نیت کریں گے تو اللہ رب العزت اس شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دیں گے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس کی کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ کوئی اس وظیفے کو نہ کر سکتا ہو۔ بچہ، بوڑھا، جوان، ہر شخص اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ آرزو، جس کی وہ طلب کرتا ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں جو زیادہ تر مسائل ہیں وہ لڑائی جھگڑوں کے ہیں، نا اتفاقیوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اور پھر رشتوں کے حوالے سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، ناپسند کی شادی کے مسائل ہیں، اولادیں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں، جہاں پر ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے، وہاں پر ہمارے رشتے جو ہے وہ نہیں ہو رہے۔ تو ایسے تمام مسائل کے لیے آج کا یہ جو وظیفہ ہے یہ بڑا ہی خاص اور بڑا ہی کرامند ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی اسم مبارک کا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی میاں اپنی بیوی کے لیے پڑھ رہا ہے اور وہ اس کے پاس ہے تو وہ کسی چیز پر پڑھ کر دم کر کے اس کو کھلاتا رہے۔ اسی طرح بیوی اگر خامن کے لیے کر رہی ہے تو وہ خامن اس کے پاس ہے، وہ اس کو کھلا پلا سکتی ہے تو وہ کسی چیز پر پڑھ کر اس کو وہ چیز کھلاتی رہے۔ اور پھر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ لوگ تصور میں اس کے دل پر پھونک مار دیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور بیوی گھر چھوڑ کر میکے چلی جاتی ہے، ان میں علیحدگی اختیار ہو جاتی ہے، شوہر اکیلا ہے، بیوی اکیلی ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی شخص عمل کرنا چاہتا ہے یا پھر اسی طرح بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ان میں سے کوئی
اس عمل کو کرنا چاہتا ہے، یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، سخت نفرتوں کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی سخت دشمن بھی بن چکا ہو یا پھر بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچ چکی ہو، تو اس طرح کے مسائل بھی اس عمل سے حل ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اجڑنے والے گھر ہم لوگوں نے اس عمل سے دوبارہ بستے دیکھے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد وہ گھر دوبارہ آباد ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے اول آخر آپ لوگوں نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اتنے بھی رشتہ دار آپ سے ناراض ہوں تو انشاءاللہ وہ فوری طور پر راضی ہو جائیں گے۔ تسخیر حلق کے لیے بھی یہ عمل بڑا مجرب ہے، یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت اجاگر کرنے کے لیے، اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ آج کل اکثر ہمارے گھروں میں ہر دوسرے تیسرے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ایسی صورت میں آپ لوگ اس عمل کو کر کے پانی پر دم کر کے وہ پانی سب کو پلا دیں، چینی پر دم کر کے چینی کسی چیز میں ملا کر کوئی چیز تیار کر کے وہ چیز سب کو کھلا دیں۔ اب یہ 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے وہ اس کو کھلا دیں، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ تصور میں دل پر دم کر دیں۔ لیکن تصور میں دل پر دم کرنے سے کسی چیز پر دم کر کے اس کو کھلانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کی زیادہ طاقت ملتی ہے، اس کے جلد اثرات جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ اس کو کھلا پلا سکتے ہیں تو کسی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا پلا دیں۔ اب جب آپ کسی چیز پر دم کر کے اس کو کھلاتے ہیں، وہ چیز وہ کھاتا ہے، وہ چیز اس کے پیٹ کے اندر جاتی ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر آپ تصور میں بھی کریں گے تو یہ عمل اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ تصور میں دم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کسی چیز پر بھی جو ہے وہ دم کرتے رہیں، تو اس چیز کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، جب وہ آپ کو ملے تو آپ لوگ اس کو وہ چیز کھلا دیں۔ اگر آپ لوگ چینی پر دم کر دیتے ہیں تو چینی کافی ٹائم آپ کے پاس رہ سکتی ہے، سال بھی رکھ سکتے ہیں، 2 سال بھی آپ لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز زیادہ ٹائم آپ کے پاس رہ سکتی ہے اس چیز پر بھی آپ لوگ دم کر کے وہ چیز اپنے پاس رکھ دیں، اور جب وہ آپ کو مل جائے آپ اس کو وہ کھلا دیں۔ انشاءاللہ یہ عمل اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے اپنا جو کمال ہے، اپنے جو اثرات ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ 11 دن کے اندر یہ عمل اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مشکل میں کسی پریشانی میں بھی پھنس چکا ہو، اس عمل کی برکت سے وہ تب بھی آپ کو ملنے کے لیے تڑپتا ہے، آپ سے ملاقات کے لیے بھاگتا ہے۔ اتنا خاص یہ عمل ہے۔ مختصر یہ کہ جس شخص کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے اس کے دل میں اتنی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ اب اس عمل کا میں آپ لوگوں کو طریقہ بتا دیتا ہوں، تو تسمیہ کو پڑھ کر جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس عمل کے اول آخر آپ لوگوں نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، یا پھر آپ نماز والا جو درود پاک ہے درود ابراہیمی وہ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک کا ورد کرنا ہے۔ ان 2 اسم مبارک کا ورد جو ہے یہ آپ لوگوں نے 1100 مرتبہ کرنا ہے۔ اس عمل کے آپ لوگوں کو 3 فائدے جو ہیں نا یہ ہونے والے ہیں۔ آپ کسی کے لیے بھی اس عمل کو کرتے ہیں تب بھی آپ لوگوں کو اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ اگر آپ کسی ایک شخص کے لیے بھی اس عمل کو کرتے ہیں تب بھی آپ لوگوں کو 3 فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کے گھروں میں لڑائی جھگڑے نااتفاقیاں جتنی بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، امن و اتحاد پیدا ہوگا، اور دوسرا جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب جتنے بھی ہیں ان سب میں آپ کا جو ہے ایک مقام ہوگا، ایک رتبہ ہوگا اس عمل کی برکت سے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ جس شخص کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں اس شخص کے دل میں آپ کے لیے بے انتہا محبت پیدا ہوگی۔ نفرتوں کو مٹانے کے لیے، محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ دونوں اسم مبارک نفرتوں کو مٹانے کے لیے اور محبتوں کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ دونوں اسم مبارک کون سے ہیں؟ یا ودود یا بدی۔ یہ دونوں اسم مبارک جو ہیں یہ محبت کے لیے بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔
ہیں۔ ان کے محبت کے جتنے بھی وظائف ہیں وہ بہت ہی خاص اور مجرب وظائف ہیں۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ جلالی وظیفہ ہے، اس کی اجازت کے لیے آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ دینا ہے تو آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 1100 مرتبہ ان دونوں اسم مبارک کا ورد کرنا ہے، یا ودود یا بدی، ان دونوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ان کو آپ لوگوں نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ودود یا بدی، یا ودود یا بدی۔ اس طرح آپ لوگوں نے 1100 مرتبہ ان دونوں اسم مبارک کا ورد کر کے آخر میں پھر آپ لوگوں نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے جمعہ کے دن شروع کرنا ہے اور 11 دن آپ لوگوں نے لگاتار کرنا ہے، اس میں ناغا نہیں کرنا، لگاتار آپ لوگوں نے اس عمل کو 11 دن کرنا ہے۔ اس کے بارے میں میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ اس عمل کو زندگی میں صرف ایک بار ہی کریں اور پھر ساری زندگی اس کو اپنی محبت میں برقرار دیکھیں۔ اگر اس عمل کو کرتے دوران آپ ایک دن میں، 2 دن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، 3 دن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تب بھی اس عمل کو آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے، 11 دن لگاتار آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس عمل کو اس نیت اور اس اعتقاد کے ساتھ کریں کہ میں ایک بار اس عمل کو کروں گا، وہ شخص ساری زندگی میرے سے محبت کرے گا۔ اس لیے آپ لوگ اس عمل کو 11 دن کر لیں اور ہر روز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے اس شخص کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ دیکھیں، جب آپ لوگ اللہ کے اسم مبارک کا ذکر کر کے، ان کا ورد کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو پھر ایک وہی ذات ہے جو کہ دلوں کو پھیرنے والی ہے۔ اس چیز پر وہی ذات قادر ہے کہ وہ جس کے دل کو جدھر چاہے پھیر دے۔ اس لیے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اس شخص کی محبت کو مانگنا ہے، اس شخص کو مانگنا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی جمعہ کے دن کر سکتے ہیں، 11 دن لگاتار کر کے اللہ رب العزت سے آپ لوگوں نے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہنے ہیں۔ دعا جو ہے یہ تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس شخص کو آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کی تمنوں کو، آپ کی مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کی مرادوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو، ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔